अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। हमने एक हदीस पढ़ी थी, ये हदीस जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। व अन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. یہ حدیث ہم نے اس دن پڑھی تھی لیکن اس کا ترجمہ وغیرہ باقی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے محاقلہ سے، مزابنہ سے، مخابرہ سے اور سنیا سے۔ الا ان تعلم، سنیا یعنی استثناء کر دینا، مگر یہ کہ تم اس میں واضح کر دو، اس کی تعیین کر دو۔ رواہ الخمسۃ الا ابن ماجہ وصححہ الترمذی۔ اب اس کے معنی کے اوپر آتے ہیں کہ یہ جتنی بھی چار قسم کی مختلف ایسی اشیاء ہیں، ایسی خرید و فروخت کا انداز ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے محاقلہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ محاقلہ کہتے ہیں اس کھیتی کو جو ابھی موجود ہے، زمین کے اندر ہی موجود ہے اور اس کو کاٹا نہیں گیا، اس کے عوض میں جنس کو تبدیل کیا جائے، یعنی کوئی چیز موجود ہے پہلے سے، پھل وغیرہ یا جنس جو بھی موجود ہے، اس کے بدلے میں جو کھیتی کے اندر چیز موجود ہے اس کے ساتھ اس کو تبدیل کیا جائے اور خرید و فروخت کی جائے، تو یہ ممنوع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کھیتی کو کوشوں میں ہی فروخت کر دینا۔ حقل قابل کاش زمین کو کہتے ہیں، یعنی بالیوں میں کھڑی کھیتی کو غلے کے عوض فروخت کر دینا، جیسے گندم کے کھیت کے بدلے گندم فروخت کرنا وغیرہ بے محاقلہ کہلاتی ہے۔ دوسری چیز مزابنہ ہے۔ پہلی تو جنس کے حوالے سے تھی، جیسے گندم ہے، چاول ہے، اور مزابنہ باغوں کے حوالے سے ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ پھل جو ابھی درختوں کے اوپر موجود ہے اس کو بیچنا، اس پھل کے بدلے جو کہ پہلے سے ہی الگ کیا ہوا ہے، خشک ہو چکا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ممنوع اور حرام ہے۔ جیسے زبن گوشے کو کہتے ہیں درختوں پر لگے ہوئے پھل کو اسی جنس کے اتارے ہوئے خشک پھل کے عوض فروخت کرنا، مثلا کھجوروں کے بدلے کھجور کے درخت پر لگی تازہ اور تر کھجوروں کی بے، اور انگور کے بدلے خشک انگور یعنی کشمش کی بے وغیرہ، یہ ممنوع ہے۔ اسی طرح ایک تیسری چیز جو ہے وہ مخابرہ جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ مخابرہ دراصل زراعت کی ایک قسم ہے۔ مخابرہ زراعت کی ایک قسم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مالک اور اس کی زمین پر کام کرنے والے کے درمیان، یعنی ٹھیکیدار اور جس کی زمین ہے، ان دونوں کے درمیان کسی بھی اعتبار سے کوئی چیز طے کر لی جائے کہ جو کام کرنے والا ہے وہ کام کرے گا اور مالک کا اتنا حصہ ہوگا، وہ جس پر بھی طے کریں، وہ کتنے پرسنٹ ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ وہ آدھے پرسنٹ، آدھا ہی کیوں نہ ہو، آدھا اس کا اور آدھا اس کا، ایک تہائی ہو یا ایک چوتھائی ہو، جتنا بھی ہو، وہ طے کر لینا کہ اتنے پرسنٹ میرا ہے اور اتنے پرسنٹ آپ کا ہے۔ یہ تو اس انداز سے تو جائز ہے کہ اس کی پوری فصل جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ فلاں حصہ میرا اور فلاں حصہ آپ کا، یعنی
زمین کا یہ ٹکڑا، اس میں سے جو فصل ہوگی وہ میری ہوگی اور باقی فصل میں آپ کا حصہ ہوگا۔ جب یہ ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کر دیتے تھے، اور یہاں پہ جو مخابرہ کا منع بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جب کرائے کرائے پر لینے والا، زمین کرائے پر لینے والا اور کاشت کر کے اس سے ساری خدمت پر معمور شخص جو ہے، وہ سب کچھ جب زمین اس کی پیداوار سامنے آ جاتی تو جو مالک ہوتا تھا بعض اوقات وہ یہ کہتا تھا کہ فلاں ٹکڑا میرا ہے۔ جہاں پہ فصل زیادہ ہوتی تو وہ کہہ دیتا کہ فلاں حصہ میرا ہے، کیونکہ ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ اتنے پرسنٹ میری اور اتنے، تو زمین کا سارا حصہ جو ہے اس میں سے یہ حصہ میرا بنتا ہے، اس لیے وہ میرا ہے۔ چونکہ زمین کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ زمین کا کوئی حصہ جو ہے وہ وہاں پہ کاش زیادہ ہوتی ہے، بعض حصے میں بعض اوقات کم ہوتی ہے۔ تو اس بنا پر یہ بھی ہوتا تھا کہ کسی علاقے میں پانی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے پہنچتا ہے اور کسی علاقے میں نہیں پہنچتا، تو جو مالک ہوتا تھا وہ پہلے سے یہ طے کر دیا کرتا تھا کہ فلاں حصہ جو ہے وہ میرا ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ اس میں جھگڑے کی نوبت آ جاتی تھی۔ اس کے بعد آ گیا سنیا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی چیز فروخت کرے اور اس کا کچھ حصہ مستثنا کر دے، کہ اگر تو مستثنا معلوم ہو، مثلا درختوں میں سے ایک درخت میرا ہے، یا مختلف جگہوں میں سے یہ جگہ اور یا یہ زمین جو ہے وہ میری ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر استثناء کی ہوئی چیز معروف نہیں ہے تو پھر وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں تعین نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اگلا حصہ جو ہے اس میں بھی یہ ہے اللہ انت علما، یہاں تک کہ آپ کسی بھی چیز نامعلوم استثناء سے منع فرمایا، یہاں تک کہ آپ اس کی تعیین کر دیں۔ جب تعیین ہو جاتی ہے کہ فلاں درخت میرا ہے، تو پھر اس میں جتنا بھی پھل لگتا ہے یا جو بھی صورتحال ہوتی ہے وہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، وہ انسان کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اگلی روایت کوئی قرات کرے گا؟ سر میں پڑھوں؟ جی پڑھیے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلات والمخاضرات والمؤامسات والمنابذات والمجابنات، رواہ بخاری۔ جزاکم اللہ۔ یہاں پہ دو اضافی چیزیں جو ہیں وہ بھی آ گئی ہیں، ایک تو مخاذرہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ملامسہ ہے۔ اچھا، اس میں مخاذرہ کس کو کہتے ہیں؟ مخاذرہ کا معنی یہ ہے کہ پھلوں اور غلہ جات کی فروخت ان کے پکنے سے پہلے ہی جو ہے وہ فروخت کر دی جائے، ایسی بے جو کہ ابھی موجود ہے، فصل موجود ہے لیکن ابھی وہ پوشوں میں ہی ہے، یا درختوں پر پھل موجود ہیں اور ابھی تک وہ سبز بلکہ بور ہی ہے، تو اس کو اسی موقع پر ہی بیچ دیا جائے، اس کی ممانعت ہے، جب تک کہ وہ واضح نہ ہو جائے۔ جب پھل اور جو غلہ ہے وہ اپنے کوشے میں جب تک وہ واضح نہ ہو جائیں، اس کے دانے سٹے وغیرہ جو ہیں وہ نکل نہ آئے، تب تک کسی بھی چیز کی فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی چیز کو فروخت نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح خریدنا بھی منع ہے۔ اسی طرح ایک ملامسہ کی بات آ گئی کہ ملامسہ وہ ہے کہ خریدنے والا یا بیچنے والا دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے کپڑے کو بغیر کسی تأمل کے چھوئیں، بس چھونے سے ہی بیع ہو جائے، کہ یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو باقاعدہ طور پر انسان جو ہے وہ ہوش و حواس سے کسی کو ہاتھ لگا رہا ہے یا سوچ سمجھ کر کسی کو ہاتھ لگ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس اس نے کہا کہ میں نے خریدنا ہے، اس نے کہا میں نے بیچنا ہے، تو جس کو ہاتھ لگ گیا وہ بک گیا، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ
बाकायदा तौर पर गौर व फिक्र करके देखा जाए, और फिर उसके बाद जो है उस चीज को आगे बेचा जाए, और खरीदने वाला भी इसी तरह ही खरीदे। इसी तरह मुनावजा भी है इस हदीस के अंदर। मुनावजा ये है कि एक शख्स दूसरे शख्स की तरफ अपना कपड़ा फेंकता है, और बिला गौर व फिक्र और बिला रजामंदी उनके दरमियान बै पुख्ता हो जाती है। तो चूंकि इमाम शौकानी कहते हैं, फरमाते हैं कि बै मुलामसा और मुनावजा से रोकने का सबब धोखा, जहालत और ख्यार मजलस का इब्ताल है। ख्यार मजलस का मतलब ये है कि जब तक बेचने और खरीदने वाला एक ही मजलस में बैठे हुए होते हैं, तब तक दोनों को इख्तियार है कि बेचने वाला कह दे कि मैं अपनी बै जो है वो खत्म करता हूँ, और खरीदने वाला भी कह दे कि मैं अपनी बै को खत्म करता हूँ। तो चूंकि ये दोनों चीजें ही, इब्ताल का मतलब है कि उसको बातिल कर देना, जब तक वो मौजूद हैं तब तक वो अपनी खरीदी हुई चीज या बेची हुई चीज को खत्म कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मैंने नहीं खरीदा या मैं नहीं बेचा। तो जब ये जो मुनावजा है उसमें ये रजामंदी जो है ये नहीं होती, ना ही ये इख्तियार होता है, बल्कि उसमें जहालत और धोखा होता है, जिसकी वजह से इसको मना कर दिया गया है। जी, आगे पढ़ेंगे। कौन अंताउसिन। से में पढ़ूं? وعن طاووس जी, عن ابن पढ़िए। وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع कोई هادر पढ़ रहा لباد है? मुझे आवाज قل नहीं आ रही। जी सर पढ़िए। दोबारा प्लीज एक दफा पढ़िए। सर अब आवाज आ रही है। हाँ जी, पढ़े। وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع هادر لباد قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع هادر لباد قال لا يكون له سمسار متفق عليه واللفظ للبخاري. जज़ाकुमुल्लाह खैर। ताऊस रहिमहुल्लाह सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तलक्कु रुकबाना ला तलक्कु रुकबाना वला यबी हादिरुन लिबादिन, के तिजारत का सामान लाने वाले काफिलों को आगे जाकर न मिलो, और ना ही कोई शहरी किसी देहाती के लिए सामान बेचे। कुल्तुल इब्न अब्बास, मैंने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, मा कौलुहु, इसका क्या माना है, वला यबे हादिरुन लिबादिन, के ये क्या है? तो उन्होंने फरमाया कि कोई शहरी किसी देहाती का सामान ना बेचे कि उसका दलाल बने, कि उसके लिए जो है वो एलानिया तौर पर उसकी कीमत जो है वो लोगों तक जो है वो बयान करता रहे। काला ला यकून लहू सिमसारन, मुत्तफकुन अलैह, कि ना हो उसके लिए दलाल। वल्लफ्ज़ु लिल बुखारी। ठीक है। इस हदीस में इस बात को हम पहले वैसे जिक्र कर चुके हैं कि ये दोनों चीजें ममनू हैं, कि अभी तक देहाती जो है या बाहर से आने वाला गल्ला या कोई भी चीज वो मंडी तक नहीं पहुंची, तो दरमियान में ही जो है वो लोग उसको मिलना शुरू हो जाएं कि ये हमें बेच दो, तो ये चीज दुरुस्त नहीं है। बाहर से आने वाले को बाकायदा तौर पर मंडी जाना चाहिए ताकि उसको कीमत का अंदाजा हो, और इसी तरह जो मौजूद है वहां पे शख्स, उसको कमीशन एजेंट बन के बोली बढ़ाना और चीज को फरोख्त नहीं करना चाहिए, यानी उसका दलाल नहीं बनना चाहिए कि वो वहां पर बोली देनी शुरू कर दे, बल्कि देहाती खुद अपना सामान बेचे। उसको भी पता होना चाहिए कि मेरा माल क्या है और उसकी कीमत क्या है। ठीक है। अजान हो रही है, ये सिर्फ एक दो मिनट तक और इंतजार कर।
جی جزاک اللہ خیر۔ آ، ہم نے جو بات یہاں پہ ابھی حدیث کے حوالے سے ترجمہ کرتے ہوئے کہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ رکبان کہتے ہیں ایسے سوار جو کہ اونٹوں پر سامان لاد کر لے کر آتے ہیں منڈیوں میں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آگے نہ بڑھے، ان سے ملاقات نہ کرے، کہ دیہاتیوں کو راستے میں ہی روک کر جو وہاں کے شہری لوگ ہیں وہ ملیں اور سامان لے لیں۔ اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جو شہری ہے وہ دیہاتی کا سامان بیچے۔ دونوں چیزوں کی ممانعت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو راستے سے جا کر ان سے خرید لیا جائے، دوسرا یہ کہ خریدا نہ جائے لیکن دیہاتی جو ہے اس کو یہ کہا جائے کہ آپ آرام سے بیٹھے، میں ہی آپ کا سامان بیچتا ہوں۔ تو دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے لا یقوم لہ سمسارن، کہ وہ اس کا دلال یا دور حاضر میں جس کو کمیشن ایجنٹ کہتے ہیں وہ نہ بنے۔ اگلی روایت پڑھیں۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فلم تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده سیدہ السوق فهو سيده السوق فهو بخير. بالخیاری۔ رواه مسلم بالخيار. جی جزاک اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تلقوا الجلابہ، نہ ملیں ایسے لوگوں کو جو کہ باہر سے سامان لے کر آنے والے ہیں، یعنی ان کو باہر جا کر نہ ملو۔ فمن تلقیا فاشتری منہ، جو ملاقات کر لے اور اس سے کوئی چیز خرید لے۔ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ، جب اس مال کا جو پہلے بیچنے والا تھا یعنی باہر سے لے کر آنے والا، سامان لے کے آنے والا، جب وہ آئے بازار میں فَهُوَ بِالْخِيَارِ، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی گزشتہ بے جو ہے وہ اس کو باقی رکھے یا اس کو ختم کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ منڈی میں آئے تو اس کو پتہ چلے کہ یہاں تو ریٹ ہی مختلف ہے، تو اس لیے جو اصل مالک ہے وہ اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنی بے کو فاسد کر دے یا باطل کر دے یا پھر اس کو اسی طرح ہی رکھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں ویسے ہی منع فرمایا ہے کہ ہم کسی بھی طرح کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو شہری آگے جا کے خرید کرتا ہے اور دیہاتی کی چیز کو پہلے سے جا کے وصول کر لیتا ہے اور بعد میں منڈی میں بیچتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنے کسی فائدے کے لیے ہی یہ کام کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے پیسوں میں ہی لے اور جا کے اتنے پیسوں میں ہی بیچے۔ تو اسی لیے اختیار دے دیا گیا اس حدیث میں۔ پچھلی روایت کا معنی بھی یہی تھا، اس روایت میں بھی یہی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ پھر اختیار بھی دے دیا گیا ہے کہ جب وہ شخص جس کا سامان تھا وہ جب آئے پہنچے منڈی میں پہنچے تو اس کو اندازہ ہو کہ میں نے تو گھاٹے کا سودا کر لیا ہے، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو چاہے تو رکھے یا چاہے تو اس کو اس بے کو فاسد قرار دے دے اور نئے سرے سے پھر دوبارہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے وہ طے کرے، یا اس کی بے باطل ہو جائے اور وہ اپنا سامان واپس لے لے اور اس کا جو مال ہے اس کو لوٹا دے۔ ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں تھوڑا سا ایک جو لفظ آیا ہے نا سمسار کا، یعنی دلال نہ بنے یا کمیشن ایجنٹ نہ بنے، اس میں دور حاضر میں اس کے بغیر تو کوئی بھی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ نا تھوڑا سا اس میں مسئلہ ہے، اسی بنا پر جو ہے وہ بعض اوقات ایسی چیزیں جس میں صرف کمیشن ہی انسان دیتا ہے اس کو کوئی اتنا بہت ہی اچھا عمل جو ہے وہ نہیں کہا گیا۔ کوئی بھی شخص جو درمیان میں نہ چیز کا مالک ہوتا ہے نہ وہ خریدار ہوتا ہے، صرف درمیان میں وچولا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کا کردار صرف اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو ایسا جو مال ہوتا ہے یا جس سے وہ کمیشن طے کر کے کمائی کرتا ہے، اس کو تو بہت ہی اچھی جو ہے وہ رزق کا معاملہ نہیں کہا گیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس نے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کیا،
کہ دونوں میں رابطے کا کردار ادا کر کے اپنا حصہ وصول کر لیا ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا ہے، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پہلے یہ پڑھا ہے کہ کوئی شخص جب تک آگے اپنی جو چیز اس نے خریدی ہے وہ اپنے قبضے میں نہ کر لے، اس کو آگے بیچ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو بیچنے والا ہے وہ وہاں سے آگے پیچھے ہو جائے، اور جو خریدنے والا ہے وہ اپنے قبضے میں چیز کو لے لے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو شخص درمیان والا ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ ایسا کام کرتا ہے کہ جس میں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ قائل کرتا ہے، بیچنے والے کو بھی قائل کرتا ہے اور خریدنے والے کو بھی قائل کر رہا ہوتا ہے، درمیان میں اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس حدیث کو اگر اس انداز سے آپ سامنے رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیہاتی کو منڈی میں آنے دو، اور کوئی شہری جو ہے وہ چیز کو مت خریدے، اس لیے کہ آگے بیچ دے۔ ٹھیک ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ خود جا کے بھاؤ دیکھے، اس کی خرید و فروخت کا جو سلسلہ ہے، جو قیمت ہے، اس کو جانے پہچانے، پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے فیصلہ کرے۔ جبکہ کمیشن ایجنٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ وہ ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے، اس کو بھی قائل کر رہا ہوتا ہے بیچنے والے کو، اور خریدنے والے کو بھی قائل کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں کسی حد تک کچھ چیزیں جو ہیں وہ جائز ہوتی ہیں، اور وہ سروسز کا ایک پہلو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں گاڑیاں بیچنے والے بھی الگ سے ہوتے ہیں۔ گاڑی کسی کی ہوتی ہے، خریدار کوئی ہوتا ہے، درمیان میں ایک بندہ ہوتا ہے جو دونوں کے درمیان اچھا، اس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کو ملنے بھی نہیں دیتا۔ وہ پہلے اس کو دیکھے گا، پھر دوسرے کو دیکھے گا، دوسروں کا بہتاؤ کرے گا، درمیان میں وہ ابھی اپنے اندر ہر چیز جو ہے وہ سنبھال کے رکھے گا، وہ دونوں کو واضح نہیں کرنے دیتا۔ اسی طرح جیسے رشتے کروانے والے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح جو پراپرٹی ڈیلرز بھی ہوتے ہیں، ان کا جو کردار ہوتا ہے، اگرچہ وہ صرف یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو ایک دوسرے کو قائل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو سب سے برا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپس میں دونوں کو ملنے بھی نہیں دیتا، جس کا نقصان یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے ایک جہالت ہے، یا شرعی اعتبار سے دھوکہ دینے کی سی یہ کیفیت ہے۔ تو یہ جو پراپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں، کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں، یا اس طرح گاڑیاں بیچنے والے جو مختلف شو روم بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا کردار ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ دونوں کو ملا دے، اور دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں، اور دونوں ہی اس موقع پر ہی بات کریں۔ یہ نہیں ہے کام کہ پہلے وہ اس سے قیمت پوچھ لے، اس کی سیل کرنے کے جو ہے اس کی ڈیمانڈ پوچھ لے، تو بعد میں وہ اس پہ اس طرح کر کے نہیں۔ دوسرا پہلو بھی اس میں ایک غلط ہے، اور وہ یہ کہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے یا ڈیلر ہوتا ہے، اس کی اجازت تب ہے کہ وہ درمیان میں سے کوئی چیز لے جب کہ وہ سروسز کے مد مقابل جو ہے وہ پیسے لے، نہ کہ قیمت کے بدلے میں وہ اپنا حصہ وصول کرے۔ ہماری مارکیٹس میں کیا ہے کہ پرسنٹیج چل رہی ہے، اگر 1 کروڑ کی چیز ہے تو اس کے بدلے میں اس کو جو کمیشن مل رہا ہوتا ہے وہ فکسڈ ہے، وہ 5%۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی بات کی ہے یا نہیں کی، چونکہ وہ اس نے دونوں کو ملایا ہے اس لیے 5% اس کا ہو گیا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ در حقیقت کمیشن ایجنٹ کا جو کام ہونا چاہیے تھا، وہ نہ تو وہ مالک تھا، نہ ہی وہ بیچنے والا تھا، اس کا صرف اور صرف اتنا کام تھا کہ وہ دونوں کے درمیان ایک کردار ادا کر رہا ہے، سروسز دے رہا ہے اپنا، یعنی فون کر رہا ہے یا اس کو مل رہا ہے یا اس جگہ کو جا کے دیکھ بھال رہا ہے یا اس کی تصدیق وغیرہ کروا رہا ہے، گاڑی کو ہر انداز سے وہ پرکھ رہا ہے، جانچ رہا ہے، اور پھر وہ آگے جو ہے وہ ضمانت دیتا ہے۔ یہ ہیں اس کی سروسز۔ اب یہ سروسز جو ہیں، ان کی قیمت کو اس جنس کی یا اس چیز کی قیمت کے ساتھ طے کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ 5% ہے یا 1% ہے یا 10% ہے، یہ کبھی طور پر بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ سروسز کتنی ہیں، وہ ایک دن کی سروس ہے تب بھی وہ 5 لاکھ لے کے جا رہا ہے۔ اگر وہ
اس کے برعکس پورا ایک مہینہ کھجل ہوا ہے تو تب بھی وہ 5 لاکھ لے کے جا رہا ہے، مسئلہ تو یہ ہوا، یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پیسے کے بدلے میں اپنے لیے حصہ وصول کر رہا ہے، وہ پیسوں کا حصہ وصول کر رہا ہے، نہ کہ وہ اپنی سروسز کا حصہ وصول کر رہا ہے۔ اسی بنا پر یہ کوئی بہت ہی اچھا کام نہیں ہے، اور شرعی اعتبار سے اس میں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے اس کو کسی حد تک جائز بھی قرار دیا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ مشقت کرتا ہے، لیکن در حقیقت یہ بات درست نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا تعلق، جو درمیان والا شخص ہے، اس کا تعلق اس مال کے ساتھ اور اس کی قیمت کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ اس کی کمائی کا ذریعہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس نے دونوں کو ملایا ہے، اور جتنی محنت کیا اس کے مقابل اس کو، تو چونکہ دور حاضر میں کوئی چیز طے شدہ نہیں ہوتی، اگر کوئی اس طرح کی خدمت اپنی سر انجام دیتا ہے تو اس میں اگر کوئی اور انداز ہو تو شاید کوئی بھی اس کو قبول نہ کرے، اس بنا پر وہ پیسوں کے بدلے لیتا ہے، اور یہ بات اس طرح ہے۔ بہرحال واللہ عالم، ایک اور بھی صورت ہے، ایک اور چیز بھی ہے یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ شاید خرید و فروخت کرنا یہ تو بہت ہی اچھا عمل ہے، تجارت ہے اس میں، اور یہ سارا سلسلہ ہے، لیکن ایک بات جو ہے وہ سوالیہ طور پر ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ یہ جو پراپرٹی کی خرید و فروخت ہے اس نیت سے کہ اس میں پراپرٹی کی جو ہے وہ ری سیل ویلیو بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے، اور اس بنا پر ایک شخص جو ہے وہ اپنا سامان لے کر، اپنی زمین جو ہے وہ لے کے اس نے رکھی ہوئی ہے، وہ صرف اس غرض سے کہ جب اس کی قیمت بڑھے گی تو وہ بیچ دے گا۔ کیا شرعی طور پر یہ کوئی بہت اچھا کام ہے؟ یہ بھی محل نظر ہے، یہ بھی محل نظر ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اسلام نے زکوٰۃ کیوں فرض قرار دی ہے؟ اسلام نے زکوٰۃ اس لیے فرض قرار دی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا مال ہے جو کہ اضافی ہے، اور آپ اس مال کو تجارت کے طور پر استعمال نہیں کر رہے، آپ نے پورا سال اس کو اپنے پاس خزانے کے طور پر رکھا، ڈمپ کر کے رکھا، تاکہ اس کی قیمت جو ہے وہ، یا زیور ہی کیوں نہ ہو، تاکہ وہ آپ کے پاس رہے۔ اب زکوٰۃ پتہ ہے کس بنیاد پہ ہے؟ زکوٰۃ صرف اس بنیاد پہ نہیں کہ آپ مالدار ہیں اس وجہ سے، زکوٰۃ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مال کو آپ نے استعمال نہیں کیا۔ وہ لوگ جو کہ آپ کے ارد گرد رہنے والے ہیں، جو آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، آپ کے عزیز بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس کروڑ پتی تھے، آپ کے پاس اتنا سونا تھا جو کروڑوں کے حساب سے تھا، آپ نے اس کو صرف اپنے گھر میں ہی رکھا، آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، اسی پیسے کو آپ کسی کاروبار میں استعمال کرتے، وہ کاروبار نفع مند ہوتا یا نہ ہوتا یہ تو اللہ کے پاس ہے نا، لیکن اس سے ہوتا کیا کہ آپ کے ساتھ 1 کروڑ کے بدلے ساتھ میں 4 گھر کے چولہے جلتے، بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کرتے، آپ کو فائدہ ہوتا نہ ہوتا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا کہ آپ کو رزق کتنا ملنا ہے، تھوڑا ملنا ہے، زیادہ ملنا ہے، لیکن آپ اگر کاروبار کرتے تو جو چیز آپ پروڈکشن دے رہے ہیں اس سے لوگ بھی استفادہ کر رہے ہوتے، اور آگے بھی اس کو استعمال کر رہے ہوتے۔ تو زکوٰۃ صرف اس بنا پر نہیں ہے کہ آپ مالدار ہیں، زکوٰۃ اس بنیاد پر بھی ہے کہ آپ نے لوگوں کو جو کاروبار دینا تھا، یا ان کا جو آپ کے تصرف کی وجہ سے ان کو فائدہ پہنچنا تھا، آپ نے اس تمام سسٹم کو روک دیا، آپ ایک پیسے کو اکٹھا کر کے جمع کر کے اپنے پاس ہی رکھ چھوڑے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں۔ پھر وہ دینی کس کو ہے؟ یہ پتہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حکم ہے کہ غریبوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، مساکین کو دو، اور فلاں فلاں کو دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس پیسے کو گھر کے اندر ہی رکھا، آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر دیگر حضرات جو ہیں وہ بے بس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، مال ہی نہیں ہے مارکیٹ میں، روپیہ پیسہ ہی نہیں ہے، گردش میں چیز ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کریں؟ تو اس لیے اسی کو اگر آپ سامنے رکھتے ہوئے پراپرٹی کو دیکھیں تو پراپرٹی والا کام کرنے والا کیا کرتا ہے؟ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ ایک
प्लाट खरीदता है और उसको रख छोड़ता है। किस लिए? इसलिए जी कि जब ये महंगा होगा तो मैं उस प्लाट को बेचूंगा। क्या उस प्लाट से किसी का घर बसा, किसी का चूल्हा जला, किसी को उससे इस्तिफादा मिला, कोई उससे फैजियाब हुआ? ये नहीं है कि लोगों के, हाँ चलो लोग तो जैसे तैसे उन्होंने तो काम करना ही है उस प्रॉपर्टी से, उसमें उनको क्या लेना देना, वो तो उसी की थी और उस पे ही ज़कात होगी, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक और पहलू भी है कि जिसका वो प्लाट है वो पता है क्या कर रहा है? वो घर में बैठा हुआ है आराम से। जो एक मुफीद तरीन शख्स था, जिसके लिए हुक्म था कि वो हलाल रिज्क कमाए और मेहनत मुशक्कत करे, प्रॉपर्टी लेकर वो आराम से बैठा हुआ है। अब वो इंतजार कर रहा है कि इसका रेट ज्यादा हो तो मैं इसको बेचूं, जब रेट ज्यादा होगा तो मैं बेचूंगा। और खुद उस पे असर क्या हो रहा है कि वो आराम से घर में बैठा हुआ है। वो एक काम वाला आदमी था, वो ऐसा नहीं था कि वो बोझ बनता। वो अगर खुद कारोबार करता इसके बदले में वो एक फाल शख्स होता, वो एक निजाम चला रहा होता, वो अच्छा मैनेज मैनेज करने वाला मैनेजर होता और अपने सिस्टम को लेकर आगे बढ़ रहा होता। और वो अच्छा एक फाल शख्स होता जो एक माशरे का भी मुफीद शख्स होता। लेकिन जब उसने प्रॉपर्टी का काम किया तो फिर उसने क्या किया कि वो आराम से घर में बैठा हुआ यही इंतजार कर रहा है कि इसकी कीमत बढ़ेगी तो मैं इसको बेचूंगा। अब आ जाए हम वापस अपने इस हदीस के ऊपर, जिसमें ये है कि जिसकी शरह करते हुए जो एक टुकड़ा है हदीस का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यबीअ हादिरुन लिबादिन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जो अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत कर ली, हम अभी इसको पढ़ेंगे कि शहरी को देहाती का सामान फरोख्त करने से मना फरमाया। उसकी रीजन क्या है? उलमा ये कहते हैं उसकी बुनियाद ये है कि जो शहरी है वो ये कहता है कि आप ए देहाती तू माल आकर बेच देगा, फौरी तौर पर ना बेच, इसको तू मेरे हाथ बेच दे, मैं अपने पास रखता हूँ, जैसे जैसे मंडी में जो है वो ज्यादा इसकी कीमत लगेगी तो मैं बेचता चला जाऊंगा। ये इसलिए इस वजह से मना किया गया है, इसको मना इसलिए किया गया है कि कोई शख्स जो है वो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना किया है। उलमा ने इसका एक रीजन ये भी बताया है कि ताकि जब कीमत बढ़ेगी तो मैं इसको जनाब बेचूंगा। तो मकसद क्या हुआ? मकसद तो वही हुआ जो प्रॉपर्टी वाले करते हैं, प्लाट उस वक्त बेचना है जब उसकी कीमत इंक्रीज होनी है। यहाँ भी वही चीज है कि जब चीज चीज की कीमत बढ़ेगी तो मैं बेचूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना किया तो इसका मतलब यह है कि यही रीजन उसमें भी है। वल्लाह ताला आलम। अगरचे वो काम हलाल है, प्लाट का काम करना ये हलाल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें अपने किरदार का जायजा लेना चाहिए। तो हम हदीस अब पढ़ते हैं। चले कोई इसको एक दफा पढ़ ले जरा, कोई किरात किरात करे। وعنه رضي الله عنه قال نهي رسول الله صلى الله عليه नहा وسلم रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل امرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناهها متفق عليه ولمسلم لا يسوم المسلم على سوم المسلم सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरी को देहाती का सामान फरोख्त करने से मना फरमाया है, और बै नजस से बचो, और कोई आदमी अपने भाई की बै पर बै ना करे, और ना ही अपने भाई में निकाह पर पैगाम निकाह भेजे, और ना ही अपने भाई के में निकाह पर पैगाम निकाह भेजे, और कोई औरत अपनी बहन यानी दूसरी औरत की तलाक का मुतालबा ना करे ताकि उसका हिस्सा भी खुद ही हासिल कर ले। बुखारी और मुस्लिम मुस्लिम में ये अल्फाज हैं कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान के सौदे पर सौदा ना करे। जज़ाकल्लाह। अच्छा, जो पहले हमने जिस पे हमने बात की उसके हवाले से कोई आपके ज़हन में सवाल है?
جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، پچھلی حدیث کی جو شرح ہم نے بیان کی ہے، جس میں سمسارن کے حوالے سے یعنی دلال اور کمیشن ایجنٹ کے حوالے سے بات کی ہے، کیا آپ اس کے بارے میں کوئی پوچھنا چاہیں گے؟ سر نہ سر کوشچن نہیں ہے، کوشچن تو نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ کنفیوژن یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں دین کے، اب اس کو انڈرسٹینڈ کریں، پڑھیں، اچھا اس لیے نعمان بھائی پڑھیں ایک کہ اس منٹ، کو اپنی زندگی. جی کہیں، سوال تھا کوئی؟ سر میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم یہ سیکھ اس لیے لیں کہ ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں اور اپنی زندگی کو امپروو کریں اسلام کے مطابق. آپ نے جو بھی حدیث کے اوپر تشریح کی ہے اس میں کنفیوژن ہے، میں کچھ واضح نہیں کر سکا کہ ہمیں کیا اس پہ اسٹرکٹلی عمل کرنا چاہیے یا اس میں گنجائش ہے، یہ کیا کریں، کس طرح سے اس کو لے کے چلیں. حدیث کے مطابق تو ہمیں بالکل بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ کمیشن کا، لیکن ہمارے تو 99% جتنے بھی مارکیٹ میں بزنس ہیں اس میں یہ تو 100% لاگو ہے، لوگ کر ہی ایسا رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں جو ہر کاروبار میں کمیشن پہ ہی کام کر رہے ہیں. ایسا ہی اس کی ہے۔ وجہ یہ بھی ہے کہ میں اپنا، ہاں جی، میں بولیں۔ اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ ہر کسٹمر کی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی کام ہو جائے، اور جلدی میں کسی بھی محنت کا ایسٹیمیٹ لگانا، اس کا ریٹ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے لوگ زیادہ تر چیزوں کو پرسنٹیج کے ساتھ لنک کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل میں کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہوں، اگر کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہوں تو بہت سارے کسٹمر مجھے کہتے ہیں مجھے ابھی 5 منٹ میں ریٹ دے دیں کہ آپ نے یہ گھر بنا کے دیں گے، بلڈنگ بنا کے دیں گے، تو آپ کیا چارج کریں گے. اب کسی بھی گھر کو بنانے کے لیے اس کی پوری کیلکولیشن کرنے میں ہفتوں ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کا، آپ نے اگر ایکچوئل کیلکولیٹ کرنا تو. لیکن کسٹمر کہتے ہیں مجھے 10 منٹ میں اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کتنے میں یہ کام لیں گے. تو اس پہ نا نارملی ہم جلدی میں کرنے کے لیے پھر پرسنٹیج کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں کہ گھر پہ جتنا ایکسپینس آئے گا اس کے ہم اتنے پرسنٹ آپ سے اس کا پروفٹ لیں گے. تو کام کو جلدی کرنے کے لیے اس طرح کی کنڈیشن رکھی جاتی ہیں. تو اب میں واضح نہیں کر پایا کہ ہم اس پہ کیا کریں، ہمیں ایکچوئل میں کیا کرنا چاہیے. آپ نے دونوں گنجائشیں چھوڑ دی ہیں، کریں یا نہ کریں، کوئی کلیئر انسٹرکشن نہیں دیا آپ نے. دیکھیں، میں نا آپ کو تھوڑا سا اس میں وضاحت کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ علماء نے کچھ گنجائش رکھی ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں. تو بعض اوقات شرعی اعتبار سے انسان کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس بنیاد پر جو ہے ان کو وقتی طور پر رخصت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کہ اس کے الٹرنیٹ کوئی اس کا سلوشن نہیں ہوتا. اب دوسری بات یہ ہے، ہمارے پاس جس طرح آپ نے کہا ہے اس میں یہ بات طے ہے کہ آپ کے سامنے ایک پورا کلیئر، آپ کا چونکہ کاروبار ہے نا، آپ یہ کام کرتے ہیں کنسٹرکشن کا، آپ کو پتہ ہے کہ اتنے پرسنٹ. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اتنے پرسنٹ ہم دیں گے، جتنا مال لگے گا اس میں سے اتنے پرسنٹ، اس کی بجائے آپ کا اور بھی انداز ہے کہ آپ میئرمنٹ کرتے ہیں. اس میئرمنٹ کی وجہ سے اسی کی طریقے سے آپ اس سے طے کر لیتے ہیں کہ جتنی میئرمنٹ ہوگی اس میں سے ہم اتنا یہ لیں گے. اس میں بھی آپ واضح کر دیا کرتے ہیں کہ اگر آپ مثلا پلستر کے بغیر ہے تو وہ الگ ہے، گرے اسٹرکچر کا الگ آپ بتاتے ہیں، دیگر کا آپ الگ بتاتے ہیں، فرنشڈ کا. تو اسی طرح آپ نے ہر چیز کو پہلے سے ہی مینج کیا ہوا ہوتا ہے، اور آپ کے پاس کنکلوژن ہوتی ہے ہر چیز کی. آپ اس کو سامنے رکھیں بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جتنا بھی آپ کا خرچہ آیا اس میں سے ہم اتنا لیں گے، اتنے پرسنٹ لیں گے. تو وہ پتہ ہے کیا ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگرچہ اس میں جو آج کل میپنگ ہوتی ہے اس میں آپ کے سامنے الیکٹرک کے جتنی بھی وائرنگ وغیرہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے. آپ کا جو سریے کا جتنا اسٹرکچر ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے پہلے سے ہی طے کیا ہوتا ہے. ہر ایک چیز کا پہلے سے وہ بتایا گیا ہوتا ہے، میپنگ کرنے والے بتا دیتے ہیں کہ آج کل یہ ہے. اور پھر ہوتا وہ نہیں ہے، کیونکہ ریٹ انکریز ہوتے رہتے ہیں، ریٹ مسلسل جو ہے وہ کبھی کم کبھی زیادہ. تو اس وجہ سے جو وہ انہوں نے کوئی نکالنی ہوتی ہے نا، اس کی کنکلوژن جو بھی ہوتا ہے وہ ویسے نہیں ہوتا، وہ ایک ایسٹیمیٹ ہی ہوتا ہے، ایسٹیمیٹڈ چیز ہے. تو آپ اس ایسٹیمیٹڈ چیز کو جب آپ فائنلائز کرتے ہیں اپنی
سروسز کے اگینسٹ، تو اس میں آپ بعض اوقات آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے اور بعض اوقات جو کسٹمر ہوتا ہے اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ میئرمنٹ کے حساب سے پہلے سے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اتنے پرسنٹ اسٹرکچر کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، اور ہم نے یہ کام کیا تو اتنا. یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جس طرح عام ایک ٹھیکیدار کرتا ہے کہ آپ ہم یہ گھر بنا دیں گے اور اتنے چارج کریں گے، بس بات ختم، اور اس میں ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ آپ پہلے سے ہی اس کو فائنلائز کر لیتے ہیں. تو یہ بھی پاسبل ہے. اچھا، اس سے ہٹ کر ایک تو یہ بات تھوڑی سی میں نے کر دی ہے. دوسرا میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ یہ آپ کا کام برکت والا ہے. اس کو آپ جب طے نہیں کریں گے، پہلے سے طے نہیں کریں گے، تو ڈیفینیٹلی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کسٹمر بھی آپ پہ مطمئن نہیں ہوگا، آپ بھی اس پہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے، اور کسی طرح بھی کام نہیں ہو سکے گا. تو اسی بنا پر شرعی اعتبار سے بعض اوقات کچھ چیزیں جو ہیں اس میں تساہل یا رخصت کی رعایت دی جاتی ہے کہ آپ چلیں اس طرح کر لیں. اور اس میں ایک عرف ہے، اگر آپ نے اصول فقہ پڑھا ہے کہ پڑھ رہے ہیں، اصول فقہ کا ایک شریعت کا جو ماخذ ہے اس میں عرف بھی ہے. عرف کہتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر ایک مروج طریقہ ہوتا ہے کسی بھی اعتبار سے کسی چیز کا، اس کو آپ اخذ کرتے ہیں. تو شریعت نے عرف کا اعتبار کیا ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا ایک باب بھی باندھا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرف کا اعتبار ہے. اگر آپ مطلب جس طرح آپ کام کر رہے ہیں اس کو، چونکہ آپ محنت کر رہے ہیں نا، اس محنت اچھی بلی محنت ہے، آپ نے سروسز کے بدلے میں ہی وہ سارا اپنا پروڈکٹ لینا ہے، آپ نے بہت زیادہ اس میں مزدوری کی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ سے. لیکن جو میں بات کر رہا تھا اس سے پہلے وہ بالکل اس کے دوسری انداز سے ہے. جو جیسے میں نے بات کی نا کمیشن ایجنٹ والی، اس میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی خدمات نہیں ہوتی. وہ جسٹ وہ بندہ بھی جو کمیشن والا ہوتا ہے وہ بائع کو اور مشتری دونوں کو وہ اندھیرے میں رکھ رہا ہوتا ہے. ان کی جہالت سے بعض دفعہ ایک کو فائدہ دے رہا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے نا، اس کے پاس گاڑی ہے، وہ ڈیمیجڈ ہے، تو درمیان میں جو شو روم والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو بنوا کے اس کو مینٹین کر کے وہ جو خریدار ہے اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے ہے، بالکل آپ دیکھ لیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں. حالانکہ اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ فالٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے پھر بعد میں کمیشن بھی اپنی پوری لے لینی ہوتی ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ در حقیقت جو ہے، یہ چونکہ جہالت سے، لوگوں کی جہالت سے دھوکہ دے کر یہ دونوں پہلو آ جاتے ہیں. ایک طرف وہ لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے ان کے پیسوں کے بدلے میں پیسے جو ہے نا وہ طے کیے ہوئے ہیں. آپ تو کام کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ لے رہے ہیں نا. انہوں نے کام نہیں کیا، وہ کام کی فیس لے رہے ہیں نا. جیسے وکیل ہوتے ہیں، وکیل کیا کرتے ہیں، وکیلوں کا یہ سسٹم، اگرچہ وہ وکیل بہت بدنام ہے اس حوالے سے، لیکن آپ ان کو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیس کو جیسے جیسے وہ کیس بڑھتا جاتا ہے ان کی فیس بھی ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، واللہ عالم جیسے مجھے علم ہے. جبکہ یہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے وہ اس نے تو ڈائریکٹلی پرسنٹیج پہلے سے طے کر رکھی ہے کہ ایک دن میں کام کیا تب بھی اتنا، اس نے ایک سال میں کام کیا تب بھی اتنا. تو اس میں اس کا پتہ ہے کیا اصل وجہ کیا ہے اس کو منع ہونے کی؟ اس میں ایک وجہ یہی ہے کہ کمیشن ایجنٹ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی کمیشن لوں. تو وہ خیر خواہی درمیان سے نکل جاتی ہے. اب اپنی کمیشن کی غرض سے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اس کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، دونوں کو ایموشنلی بھی تیار کر رہا ہے اور دونوں کو جہالت میں بھی رکھ رہا ہے اور ان کو دھوکہ بھی دے رہا ہے. تو صرف کس لیے کہ اس کو کمیشن ملنی ہے. تو کمیشن کی غرض سے اگر وہ یہ درمیان میں کردار ادا کر رہا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت ہی خیر خواہ ہوگا. تو یہ بات اس لیے تھوڑی سی مد نظر. ٹھیک ہے، جی سر، تھینک یو، کافی چیزیں کلیئر ہو گئی. ہاں، کوئی اور سوال یا آگے پڑھیں؟ ہم اس روایت کو، اس پہ ہم نے بات کرنی تھی، یہ تھوڑی سی ضروری چیزیں ہیں اس میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یبیع حاضر لباد. یہ وہی ہوگی بات، ولا تناجشوا، بولی بنانے کے لیے جو ہے وہ
جو بولی کے ذریعے قیمت کو نہ بڑھاؤ. ولا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، ایک شخص نے اگر ایک چیز طے کر لی ہے خریدنے یا بیچنے کے حوالے سے، تو دوسرا اس پہ اپنی بے مسلط نہ کرے. یعنی ایک آدمی دوسرے کی بے پر اپنی بے نہ کرے. ایک نے کوئی چیز بیچ لی ہے اور دوسرے نے خرید لی ہے، آپ بیچنے والے کو لالچ دیتے ہیں کہ میں تمہیں زیادہ قیمت دیتا ہوں تو تم میرے ہاتھ بیچ دو. یہ نہیں کرو، بلکہ جس نے خریدی اس سے بات کر لو، اگر وہ بیچنا چاہتا تو آپ اس سے خرید لو، کیونکہ اب اس کا حق ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح فرمایا ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ، کوئی شخص اپنے بھائی کی جو منگنی ہو جاتی ہے تو اس منگنی کے اوپر اپنی منگنی کا پیغام نہ بیچے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر منگنی کے اوپر منگنی نہ کرے. اور اسی طرح ولا تسأل المرأة طلاق اختها، اور نہ سوال کرے عورت اپنی بہن یعنی کسی بھی مسلمان عورت کی طلاق کا سوال نہ کرے کہ وہ اس کو طلاق دے گا تو میں شادی کروں گی. یہ بات درست نہیں ہے. لتکفأ ما فی انائها، تاکہ کافی ہو جائے اس کے لیے جو اس کے برتن میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے برتن میں جو کچھ ہے وہ بھی آپ کو ملے تو یہ بات درست نہیں. آپ کا رزق اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے اور اس کا رزق اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ اپنا رزق اپنا خود ساتھ رکھتے، اس لیے آپ کسی کے رزق پر لات مت ماریں. اور جو رزق سے مراد صرف یہاں پہ انائی ہے یعنی برتن کے حوالے سے نہیں ہے کہ اس نے کھانے پینے کی اشیاء کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی زوجیت کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خامن سے جو رزق لکھا ہوا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کی منگنی کے اوپر منگنی کرے، اور نہ ہی کسی عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی شادی کے لیے یا نہ بھی اس نے کرنی تو کسی کے بارے میں کہے کہ آپ اس کو طلاق دے دیں. تو ساتھ میں البتہ یہ ضرور کہہ دیا گیا ہے کہ اپنی وجہ سے، یعنی وہ جو کچھ اس کو مل رہا ہے وہ مجھے مل جائے اور اس کو نہ ملے، تو یہ بات درست نہیں ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں پہلے تو یہ بات ہوتی ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح ذہنی طور پر یا معاشرتی طور پر کسی کا ساتھ دے سکے، لیکن پھر بھی یہ مسائل بہت زیادہ ہیں. اور اس وقت معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ شرائط کی جانے والی یہ چیزیں ہیں کہ کوئی کسی کو قبول نہیں کرتا، اور یہ ایک حسد بھی ہے اور یہ فطری طور پر بھی ایک جذبہ ہے. شرعی اعتبار سے اس میں امتحان ہے بہت زیادہ عورت کے لیے، لیکن اس کا اجر اپنی جگہ پر موجود ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے. متفق علیہ. ولی مسلم، اور مسلم کے یہ الفاظ ہیں لا یصوم المسلم علی صوم المسلم، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سودے پر سودا نہ کرے کہ ایک نے ایک چیز بیچ لی ہے تو پھر دوبارہ اسی پر ہی دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو خریدنے کے لیے تیار ہو جائے، تاکہ جو ہے وہ پہلی بے جو ہے وہ ختم ہو جائے اور لالچ ہو. وہ لالچ جو بیچنے والا اس کے لیے اس کی قیمت کا لالچ ہوگا، اور جو خریدنے والا ہے وہ اس چیز کے لالچ کے لیے وہ پیسے زیادہ دے رہا ہے. اگر یہ لالچ نہیں ہے تو پھر تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جس نے خریدی ہے اس کو محروم کرنا چاہتا ہے اس کی افادیت سے، جس سے یہ انسان جو ہے وہ برداشت نہیں کر رہا اور یہ خرید رہا ہے. تو یہ تینوں چیزیں ہی ممنوع ہیں. لالچ بھی منع ہے، اور دوسری صورت میں کہ کسی کو نفع سے روک دینا یہ بھی ممنوع ہے اور حرام ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی، ابھی ہمارا وقت تھوڑا سا مختصر بھی باقی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تو اجازت دیں. دعا میں یاد رکھیں، باقی انشاءاللہ کل